लाहेमल बनाया जाए। तो मैं अपने सदर मोहतरम सईद सरवाली साहब और अरकान गवर्निंग बॉडी के बिहाफ पे आप तमाम हजरात मेहमान ग्रामी को जो है खुशामदीद कहता हूँ कि आप जो है आज कभी यकीनन बहुत मसरूफ दिन है, बहुत सी जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ शहर में मौजूद हैं, तो उसमें से वक्त निकाल के आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं अपने मेहमान ग्रामी जनाब अदर रब्बानी साहब, साबिक सेनेटर, सीनियर सियासतदान और माहिर आइन पूरी एक जद्दोजहद की आप कह लें कि आप कह लें सफ़र है पूरा मियाँ अदर रब्बानी साहब का पर तशरीफ लाई हैं, ह्यूमन राइट से की नुमाइंदगी कर रही हैं। प्रोफेसर तौसीफ अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब मदर अब्बास साहब सीनियर साफी जो बहुत बिजी शेड्यूल में हमारे पास आए और वो एक प्रोग्राम पीपल्स लेबर ब्यूरो का है जहाँ मुझे भी दावत है, लेकिन चूँकि हमारा अपना प्रोग्राम है तो मैं चाहूँगा कि रब्बानी साहब को पहले हम खिताब की दावत दें ताकि उनका जो वहाँ पर कुछ शेड्यूल है पहले से है और वो हमारे पास आए तो उनका बहुत मशकूर और दूसरे सिविल सोसाइटी बनाए जिस पे जो है हमारे मीडिया वर्कर्स को इंसाफ मिल सके। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मीडिया हाउसेस हैं वो बहुत ताकतवर हो चुके हैं और इवन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई जो आइन के अंदर बिल्कुल उसकी गुंजाइश ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली परमानेंट एम्प्लॉई बन जाता है, लेकिन वो जब कोर्ट या जस्टिस जो जुडिशरी जाते हैं तो वहाँ से भी उनको चल रहा था वो रुक सका। और आज एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पे मुश्किल से 2 या 3% जो मजदूर तबका है वो ट्रेड यूनियंस के अंदर मौजूद है, बाकी जो है वो तितर हुआ है। उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर और डेली वेजेस का सिलसिला जो है वो अपनी जगह जारी और सारी है। मीडिया के जो दोस्त हैं, जैसे सदर साहब ने फरमाया कि बहुत सारी तकालीफ हैं आइन का और यकीनन कानून का भी इसमें एक हाथ ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मीडिया वर्कर्स का ताल्लुक है उन पे एक ख़ास मेहरबानी पाकिस्तान की रियासत की तरफ से हुई है और इस गठजोड़ में पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान के बिग पब्लिशिंग हाउसेस और एक हद तक आप कह सकते हैं कि अदलिया भी उसमें शामिल है कि जो केसेस सामने आते हैं उनको डिस्पोज ऑफ जो है वो वक्त पे नहीं किया जाता और मजदूर जो है वो कोर्ट से कोर्ट जा रहा होता है और उसके हकूक़ जो है वो उसके सामने नहीं आते। मेरी मज़र साहब से कुछ दिन एक दिन पहले गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने ये मुझे बताया कि शायद इस वक्त 3 या 4 लेबर यूनियंस सिर्फ मौजूद हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। ये एक नहायत अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी वाइब्रेंट इंडस्ट्री जिसके वर्कर्स जो हैं उन्होंने हमेशा अवामी जद्दोजहद में हिस्सा लिया, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के लिए उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानियाँ दी, जेल गए, लेकिन आज ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि सिर्फ 3 या 4 ट्रेड यूनियंस पूरी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद। ये एक सोचे समझे रियासती मंसूबे के तहत जो है वो किया गया है ताकि ट्रेड यूनियंस को जो है वो कमज़ोर किया जाए
اور مزدوروں کی قوت کو جو ہے وہ بانٹا جائے. یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ویج بورڈ ایوارڈز اپنے مقررہ وقت کے اوپر جو ہے وہ نہیں آتے رہے, اور جب وہ آ بھی جاتے ہیں سالوں کی جدوجہد کے بعد تو تب بھی ان کا جو اطلاق ہے وہ مکمل طور پہ نہیں کیا جاتا, اور ڈیلی ڈائری جو ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے. یہ ورکرز اور دوستوں اور بھائیوں سے, بلکہ ملک کے اندر اس وقت لیبر کی صورتحال ہے اس میں یہ سب بات سامنے آ رہی ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو مزدور تنظیمیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں, اور میری کراچی پریس کلب کے اس سیمینار کے توسط سے ایک اپیل ہوگی, اور میں گزارش کرتا ہوں تمام ٹریڈ یونین سے, تمام جو یونینز اور پی ایف یو جے اور دیگر یونینز میڈیا کی ہیں کہ وہ وقتی طور پہ اپنے مختلف اختلافات کو دور کرتے ہوئے ایک گرینڈ نیشنل لیبر ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھیں, جس کا ایک ہی مقصد ہو, اور وہ یہ کہ کس طرح ملک کے اندر ایک بار پھر ٹریڈ یونینز کو اور ٹریڈ یونین موومنٹ کو جو ہے اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کیا, چاہے اس کا تعلق اسٹوڈنٹ یونین سے ہو, وہاں پہ بھی وہ فیل گئی, اور چاہے اس کا تعلق لیبر یونین سے ہو, وہاں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ٹریڈ یونینز اور لیبر یونینز وہ نرسریز ہیں جہاں سے سیاسی کارکن اور ورکرز جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن شاید آج کے اس ہائیبرڈ نظام کے اندر آپ اور ہم تمام کے تمام مسفٹ ہیں, اور جس ٹائپ کے پروٹوٹائپ کے سیاستدانوں اور پولیٹیکل ورکرز کی ضرورت ہے اس میں شاید اسٹوڈنٹ یونینز اور ٹریڈ یونینز کا کوئی کام نہیں ہے. شکریہ. جنگ اور جیو ایک علیحدہ دو ادارے علیحدہ ہیں, دی نیوز علیحدہ ہے, جاوید خان علیحدہ ہے. اسی طریقے سے تو بارہ وہ احتجاج کرتے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ میرا بہت اچھا ان سے تعلق تھا, تیار پہلے ایک کام کرو, اپنے بیس مضبوط کریں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں لیبر سے, لیبر یونین بنائیں. حالانکہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ کووڈ میں ہم نے بھرپور احتجاج کیا, اور وہ نوکری بچانے کے لیے تو سارے ورکرز کی ساری مراحل ختم کر رہے ہیں. یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈاؤن پاکستان کا مذہب پہ بیٹھے ہیں, جانتے ہیں, کریڈیبل نیوز پیپر ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ نیوز پیپر ہے, لیکن وہاں لیبر کی جو ورکرز کی حالت ہے وہ یہ کہ جی آج مئی شروع ہو گیا, منیمم ویج ابھی تک میں امپلیمنٹ نہیں ہوا 32,000 کا, اور 2019 جنوری سے وہ اس خوف سے کہ عدالت جائیں گے, تو جیسے بھی ایک صاحب بھی بتایا باغی صاحب نے, وہ عدالت
IT जा रहे हैं ना, IT के चेयरमैन साहब से वकील बदलने के मशवरे के अलावा कोई काम नहीं करते। तो हम लोगों को ये चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि जो जिसका भी रोल बन सकता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होते हैं ना, मेरा ख्याल में किसी भी अखबार में सबसे पहले रेजिस्टेंस एडिटर के लेवल पे होती है। तो जितनी भी एडिटर्स हैं आप कम से कम उनको यहाँ गैदर करें, और जितनी भी रेलिवेंट लेबर डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें ये सेमिनार कराया कोई वैसा उनको करें ताकि उनसे कोशिश किया जा सके कि भाई आप आगे चेक करते हैं वहाँ पे कि मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कवर, हेल्थ कवर कुछ है ही नहीं। डॉन की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि डॉन के बारे में सब लोग ये कहते थे कि डॉन उन्होंने बेस्ट न्यूज़पेपर उखाड़ लिया था, स्टिल ऑलमोस्ट अभी किया ताकि हमें पता चल सके, हमारे मसाइल से आगाही हो सके और उसको आगे ले जाया जा सके। दूसरा पॉइंट। तीसरा, मेरी सजेशन है कि जो अभी काशिफ भाई ने भी कहा, कागर साहब ने भी कहा कि प्रेस क्लब इसका कस्टोडियन बने। इस वक्त जब तंजीमें बिखरी हुई हैं तो प्रेस क्लब की इस क़यादत को अप्रिशिएट करते हुए कि वो कस्टोडियन बने कि इन मामलात को कैसे कैसे हल किया जा सकता है। CBA रजिस्टर्ड यूनियन है, लेकिन ये नौज़ायदा यूनियन है, क्योंकि एक बरस पहले तकरीबन 1.25 साल पहले वजूद में आई, वो हादसाती तौर पे आई। तो ये अपनी सोच होती है। जब हम तंजीमों के इख्तिलाफात ख़त्म कराने के लिए किसी को मैंडेट देते हैं सीनियर्स, तो वो उसमें खुद नाकाम हो जाते हैं, बल्कि वो फिर खुद किसी न किसी एक घर के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी हम मजाकराती करते हैं किसी एक तंजीम को कि भाई हम बैठते हैं तो उसमें से एक नया धारा निकल आता है। अब ये कोई आके मालिक नहीं कराता है, हम रट्टी तकरीरें करते हैं पिछले 10-15 साल से कि मालकान यूँ करा रहे हैं तो मालकान यूँ करा रहे हैं। हाँ, मालकान एक किसी तंजीम के साथ खड़े जरूर होते हैं, वो अपने मफाद कि ताकि उन्हें एक PFUJ का लोगो, एक नाम चाहिए होता है कि PBA का फलां हो रहा है तो KNS का फलां हो रहा है, तो उन्हें 12 लेकिन PFUJ की भी नुमाइंदगी चाहिए होती है, तो फिर वो अपनी पसंद की उसकी सिलेक्शन जरूर कर देते हैं। लेकिन ये जितनी तोड़ फोड़ है ये माशाल्लाह हम सब करते हैं। हमें न तो कहा जाता है न कोई ज़बरदस्ती हमसे करा सकता है, हम सब खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी न किसी को कोई ना कोई अकोमोडेशन चाहिए, किसी न किसी को कोई ना कोई ओहदा चाहिए। चूँकि इतने अगर हर मेंबर, हर यूनियन में 15-15, 16-16, 12-12 अगर मेंबर्स हैं तो सबको तो ओहदे नहीं मिल सकते। कोई प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद उसके जिम्मेदार हैं और कोई भी आदमी सीरियस कुछ करने को तैयार नहीं होता। पहले तो बहुत क्लियर बात यह है कि हर चीज़ मालकान पे भी थोपना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर 3 तंजीमें हैं या चौथी पता नहीं कोई बन रही है, सुना है मैंने, तो उस तंजीम की हमने एक एक्शन कमेटी बनाई है जिसमें तीनों PFUJ, उनके सदूर हैं, सेक्रेटरीज हैं। हमने उसमें से आप इजाफा किया था कि कराची प्रेस क्लब, इस्लामाबाद और लाहौर प्रेस क्लब को भी उसमें शामिल किया। तो क्यों शामिल किया था? इसीलिए किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा साफियों की नुमाइंदगी होगी, सारे ग्रुप उसमें मौजूद हैं। साफियों के जो इशूज़ हैं, जिस तरह यहाँ बोला कि हम कमज़ोर हो गए तो हम ये हो गए तो हम वो हो गए, कमज़ोर तो हर इदारा होगा, अदलिया कमज़ोर, हुकूमत कमज़ोर, इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर, कौन सा ऐसा इदारा है जो इस वक्त कमज़ोर नहीं है? सियासतदान सारे कमज़ोर, वो कौन सा ऐसा इदारा है जो कमज़ोर नहीं है? वक्त के हिसाब से ये डेवलपमेंट हर शोबे में आ चुकी है। हर पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठे, तुमने इस बज़्म में बुलवा के मुझे जुल्म किया। अब जो सच बात कहूँगा PFUJ 1, 2, 3 नहीं 7 PFUJ। हकीकत से आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टलता और ये मुमकिन है 7 PFUJ मौजूद है, 8 भी इन मेकिंग है। कुछ दिन में देख लीजिएगा, 8वीं मेकिंग में, 8वीं प्रोसेस। ये जो हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, कोई कहता है कि मालिकान ने बनवा दिया, कोई कहता है कि लीडरों की मुखासमत है। जनाब, ये दोनों बातें थी। जब जरूरत पड़ी तो मालिकान ने ये तकसीम शुरू की,
اور اب ہم انا اور ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام کریں۔ میں بات شروع میں کہہ گیا، آج ہم یوم مئی کے تقاضوں کے مطابق بیٹھے ہیں اور یوم مئی کا ملمہ شکاگو سے شروع ہوا۔ آج شکاگو میں کچھ نہیں، جن مزدوروں نے حقوق کی جد و جہد کے لیے جانیں قربان کی، ہم یاد کرتے ہیں انہیں۔ شکاگو میں چھٹی بھی نہیں ہوتی، شکاگو میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ انہیں مختلف رنگوں کے سلام ضرور پیش کیجیے، بلکہ ہر رنگ کا سلام پیش کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے حقوق سے کنارہ نہیں کیا، اپنے حقوق کی بات کی اور اس پر اڑ گئے اور اس پر جان دی۔ آپ اور میں اپنے حقوق سے کتنے سچے ہیں، کتنے مخلص ہیں؟ آئیے اس کا تنازع نہیں ہے، یہ تقاضا ہے اس وقت کا۔ حاکم وقت نے ہر دور میں اپنے مفاد کی بات کی ہے، اور ہر دور میں ہمارے کچھ لوگ حاکم وقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہر دور میں۔ ایک زمانے میں اگر میں تاریخ میں جاؤں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، اور آپ تمام حضرات ان تلخ باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں، تو ہم کوئی تلخی پیدا کیے ہوئے آئیے آگے بڑھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں۔ ایک کوشش ہو چکی ہے، جمالی نے شکوہ کیا کہ جن لوگوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ہم میں اتحاد کروائیں گے، وہ اتحاد کروانے کے بجائے کہیں اور متحد ہو گئے۔ چلیے یہ بھی اچھی بات ہے، آئیے اب تک جو نہیں ہو سکا آج سے کام شروع کریں، اور کراچی پریس کلب آپ یہ ذمہ داری اپنے سر پر لیں۔ آپ نے جہاں بہت سے کام اچھے کیے ہیں، یہ ایک اچھا کام اور کر ڈالیں۔ آج آپ نے ہمیں یہاں بلا کے بٹھایا ہے، اس بیٹھک کو مستقل کر دیں، ہفتے میں 10 دن میں، مہینے میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یونینوں کی اوقات کوئی نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کل بھی اوقات یونین کی تھی، آج بھی اوقات یونین کی ہے۔ آپ کی یونین ہی سے تو لوگوں کو خطرہ ہے، وردی والوں کو بھی آپ کی یونین سے خطرہ ہے، شیروانی والوں کو بھی آپ کی یونین سے خطرہ ہے۔ یہ جتنے کے جتنے، آپ دیکھیے کہانی شروع ضیاء الحق سے ہوتی ہے۔ ضیاء الحق نے مزدوروں کا کی یونینوں کو ختم کیا، طلبہ کی یونینوں کو ختم کیا، ضیاء الحق ختم ہو گیا، جہاز تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے انہیں یہ بحال کر دینا چاہیے تھا۔ محترمہ بے وزیر آئی، انہوں نے نہ مزدوروں کی یونین بحال کی، نہ طلبہ کی یونین بحال کی۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف آئے، نہ انہوں نے مزدوروں کی یونین بحال کی، نہ طلبہ کی یونین بحال کی۔ پھر یہ باری باری ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا۔ ہاں ایک بار یہ ہوا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور جناب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اور جو آج صدر پاکستان ہے وہی صدر پاکستان تھے، تو انہوں نے کالجوں میں یونین بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ بھائی کیسا حکم تھا کہ آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ یہ حکم تھا یا ملمہ سازی تھی؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی جواب دینے والا ہے۔ ہم کسی کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں یا تو باادب کھڑے ہوتے ہیں یا بے ادب کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ کب کس کے سامنے باادب کھڑے ہونا ہے، کب کس کے سامنے بے ادب کھڑے ہونا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوستوں کو اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کو اور ساتھیوں کو کہ بدتمیزی کی جائے، نہیں جناب، باادب کھڑے ہونا اور بے ادب کھڑے ہونا دو رویوں کا غماز ہے، اور ہمیں دونوں رویے اپنانے ہوں گے۔ آئیے جو کام کل نہیں ہوا وہ آج شروع کرتے ہیں۔ پی ایف یو جے دستور کی جانب سے میں اس فورم کو کھلا اختیار دیتا ہوں کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، صحافی مفاد میں، صحافی اتحاد کے لیے جو کوشش ہوگی ہماری طرف سے، اس میں کسی رو رعایت کے بغیر ہم اس پر آمنا و سلکنا کہیں گے۔ جہاں تک سوال کرتے ہیں، کبھی پی بی اے بن کے سامنے آ جاتے ہیں، 4 چہرے ان کے، ایک ہی آدمی اس میں نمائندہ ہوتا ہے، وہی اے پی این ایس میں بیٹھا ہے، وہی سی پی این ای میں بیٹھا ہے، وہی پی بی اے میں بیٹھا ہے، اور میرا اور آپ کا نمائندہ کہتے ہیں کے یو جے کا ایک نمائندہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس 7 پی ایف یو جو کی 3 کے یو جے موجود ہیں۔ نہیں مسلم لیگ سے برا حال ہے ہمارا۔
देखिए आज इत्तेहाद, देखिए बहुत सारी बातें अपनी जगह हो सकती हैं माजी में, इस पर डिस्कशन भी हो सकता है और होना चाहिए कि किसी ने क्या किया। सहाफी इत्तेहाद के लिए आप आगे बढ़िए, हम आपके कारकुन होके आपके पीछे हर तरह की आपको ताकत, हिम्मत, सपोर्ट फराहम करने। कराची प्रेस क्लब के इस सेमिनार में मुतअल्लिक़ करारदाद की मंजूरी दी जाती है। ये इजलास वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करता है कि मुल्क भर में से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का खात्मा किया जाए, मीडिया वर्कर्स को मुलाजमतों पर रखे जाने के वक्त तकर्रुरनामा दिए जाए, थर्ड पार्टी सिस्टम का फौरी खात्मा किया जाए। मीडिया हाउसेज इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सहाफ़ियों समेत तमाम मीडिया वर्कर्स को सेहत की सहूलतें न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके अहल खाना को भी फराहम करेंगे। 8 घंटे से ज़ायद काम करने के बाद वर्कर्स को ओवर टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी अलाउंस भी मीडिया हाउसेज जो हैं वो फराहम करें। कम से कम उजरत के कानून पे अमल को यकीनी बनाया जाए और जिन इदारों में इस वक्त इस कानून पर अमल नहीं हो रहा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973 के अंदर तरमीम का मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश करके इसकी मंजूरी ली जाए। मीडिया वर्कर्स के लिए लेबर कवानीन को आसान बनाया जाए और इन केसेस का फैसला भी 3 माह के, इनके जितने भी केसेस हैं 3 माह के अंदर होना चाहिए। हर सूबे में स्पेशल ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएं ताकि मुकदमात का जल्द फैसला हो सके। मीडिया के इदारों में वर्कर्स को यूनियन साजी का हक मिलना चाहिए और हुकूमतें भी इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर मीडिया हाउसेज में यूनियन बनाने में कोई रुकावट डाली जाती है तो कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त एक बड़े प्लेटफॉर्म की अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में जॉइंट मीडिया वर्कर्स फ्रंट या अलायंस का क़याम भी अमल में लाया जाए। जिन सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं इन्हें फौरी ख़त्म किया जाए। जिन सहाफ़ियों को शहीद किया गया है इनके कातिलों की गिरफ्तारी में ताख़ीर काबिल मज़म्मत है। पुलिस कातिलों की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाए और वो तमाम मुहर्रिकात सामने लाए जाएं जिनकी बुनियाद पर सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। सहाफ़ियों को आज़ादाना लिखने बोलने पर कोई कदर नहीं होना चाहिए। मीडिया पर गैर एलानिया सेंसरशिप का खात्मा किया जाए। पेम्बा एक्ट में तरमीम के वक्त इस बात का दावा किया गया था कि इन तरामीम के नतीजे में कोई इदारा 2 माह के से ज़्यादा तनख्वाह रोकेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा। मगर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पेम्बा इस पर अमल कराने में नाकाम हो चुका है। बहुत से इदारों में कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। इस सारे अमल को रोका जाए और जिन इदारों ने अभी तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं की है वहाँ फौरी अदायगी की जाए और पेम्बा इन पर जुर्माने आयद करे। प्रेस काउंसिल की तरह जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन में आमिल सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की दुरुस्त नुमाइंदगी होना चाहिए। वेज अवार्ड का फौरी निफाज यकीनी बनाया जाए। ये करारदाद है तो अगर इसकी सब मंजूरी देते हैं तो वेज कोड कॉन्स्टिट्यूट होने हैं। 8वां तो एक्सपायर हो गई एकदम, जिनमें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बिल फॉर इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कानून की वजाहत कर दें। किसी यूनियन के साथ होकर तमाम यूनियंस को एक करना का मतलब ये नहीं कि मैं उस यूनियन के साथ नहीं, और कल भी कोशिश थी, आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। दस्तूर के साथियों के साथ आज से मेरी मुलाकातें नहीं हुई हैं। हमने ये 80-90 की दिहाई से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पे कोशिश कर रहा हूँ और बहुत आगे बात बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह अभी जमाली कह रहा था और बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो जो कोशिश थी वो भी मेरी ज़ाती कोशिश थी। लेकिन सपोर्ट दी, राना अजीम ने सपोर्ट दी, जमाली ने सपोर्ट दी, अफजल भट्ट ने ओके किया इस चीज़ को, तमाम लोगों ने उसके बाद मीटिंग बुलाई थी। लेकिन जिस तरह होता है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो रुकावट बनते हैं और मसला ये कि अगर वो एक टॉप पोजीशंस पर हो वहाँ से रुकावट आ जाए तो आप बना भी ले, अनाउंस भी कर लें तो वो ये होगा कि एक जगह फिर खड़ा हो जाता है उसमें। इसकी कोशिशें जाने। इसी तरह CBA यूनियन, अभी काशिफ ने जो बात की, डॉन का क्राइसिस शुरू हुआ था जब डॉन से 70 लोग निकाले गए थे और उस वक्त भी मैं उस वक्त की जो CBS थी उनसे ये कह रहा था, हमारा मसला ये होता है जब लोग निकाले जाते हैं हम उनके वाजिबात दिलवाने में लग जाते हैं, उनको बहाल करवाने में नहीं लगते हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि यूनियन के एक्टिव लोग निकाले जा रहे हैं
اور ایگزیکٹو کونسل کے لوگ نکالے جا رہے ہیں. آپ ان کو واجبات دلانے کے لیے ان کی بحالی کی کوشش کریں, اور اس کے بعد ڈان کی یونین سر نہیں اٹھا سکتی, رہی یونین اپنی جگہ لیکن سر نہیں اٹھا سکتی. جاوید پریس, جنگ یونین, آج سے میں نہیں کہہ رہا, ایپنک کی NEC میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا دیکھیں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کانٹریکچوئل امپلائمنٹ. آپ سب کے سب آج ریگولر ہے, کل کانٹریکٹر ہوں گے, ان کو انکلوڈ کریں اپنی یونینز میں. جو ڈیلی ویجز پر بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا حصہ ہے, اس لیے کہ وہ اپنی بائی چوائس نہیں آیا ہے, اس کو وہ دے ہی نہیں رہا ریگولر امپلائی, تو وہ کیا کرے؟ اس نے تو امپلائمنٹ کرنی ہے. CBA یونین, سندھی اخبارات میں CBA یونینز کا تصور نہیں. ہم نے کوشش کر کے برسات بھی یونین بنوائی تھی, اس میں ہلال پاکستان کو 10 سال تک ورکرز نے چلایا تھا. اگر ہمیں اور سپورٹ ملتی تو ہم اور عرصے. تو اصل چیز یہ کہ جیسے ابھی امت کے ساتھی کہہ رہے تھے, اگر ان کی یونین ہے, نئی یونین ہے, تو ہمیں مضبوط, ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. اور جگہوں پہ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم آ رہی ہے یہ منیمم ویجز کی بات کر رہے تھے. سندھ گورنمنٹ کے منیمم ویجز کا جو ٹرائبونلز کے ساتھی تھے ان سے میری گفتگو ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کے, ان کا اپنا مجھے اعتراف ہے جو میں نے آج جنگ کے کالم میں بھی لکھا ہے کہ 80% لوگوں کو منیمم ویجز نہیں دی جا رہی ہے, 32,000 والی منیمم ویجز. اور دوسرا سب سے بڑا ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہمارے تحفظ کے لیے قانون ہے ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں. اور میں نے بارہا دوستوں سے بھی کہا کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے ٹریننگ کورسز کروائیں, ان کو پتہ تو چلے کہ نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ ہے کیا, ان پہ کاپیز ڈسٹریبیوٹ کریں نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن سروس ایکٹ کی, پڑھیں تو لوگ. ویج بورڈ ہم کہتے ہیں لیکن کتنے ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ویج بورڈ کا پتہ ہے, ویج بورڈ ہوتا کیا ہے, کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, کس طرح ویج بورڈ آتا ہے. ہماری بات ہے, آپ نے اس کی بات کی, ہماری باقاعدہ ایک ٹراپاٹائٹ شکیل کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ گورنمنٹ کی, APNS کی, CPNE کی, PFUJ کی, ایپنک کی مشترکہ میٹنگز ہوئی تھی. اس میں ڈرافٹ جو ہے ایکسچینج ہوا تھا. اس کے اندر جو جوائنٹ ہم نے وہ کی ہے ابھی کہ جوائنٹ میڈیا ورکرز فرنٹ بنایا جائے, اس کی وجہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلے تو میرے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. میں کہہ دیتا ہوں میری یہاں سے 600 لوگ نکالے گئے, میں پوچھتا ہوں یار 600 کے نام ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ملتے. جو بول میں آپ کا ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا تو میں جا کے ہم سب جا کے گورنمنٹ سے بات کریں گے نا کہ جی یہ دیکھیں ان دفاتر سے اتنے لوگ نکالے گئے. میں رینڈملی بات کر دیتا ہوں کہ جی مختلف دفاتر سے لوگ نکالے گئے. اب یہ جتنی CBA یونینز ہیں یہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ پچھلے فرض کریں ہم 3, 4, 5 سال کا وہ لے لیں, 5 سال میں کتنے لوگ نکالے گئے, کتنے یونینز کے عہدیدار نکالے گئے, کتنے ورکرز نکالے گئے, موڈ آف امپلائمنٹ ان کا کیا تھا. ہم سروے کر سکتے ہیں باقاعدہ فارمز ڈسٹریبیوٹ کر کے کہ جی آپ ریگولر ہیں, آپ کانٹریکٹ پہ ہیں, آپ تھرڈ پارٹی اس پہ ہیں. میرے پاس ڈیٹا ہوگا تو میں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہوں یا کوئی بھی بات کر سکتا ہے. رینڈملی میں بات نہیں کر سکتا. کورٹ میں بھی جائیں گے تو وہ پوچھیں گے یہ چیز آپ سے. امپلیمنٹیشن ٹرائبونلز کے چیئرمین جب سے وہ بنے تھے میں ذاتی طور پہ ان سے رابطے میں تھا, کاشف کو بھی پتا ہے, شکیل کو بھی پتا ہے, اور وہ مسلسل مجھے اپڈیٹ بھی کرتے رہتے جیسے نوائے وقت کے کیس میں اس میں. اور یہ ایک ایسے وہ ہیں کہ جن کو ہم اپنے حق میں یوز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. ڈان کا کیس بڑا سنجیدہ ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کون ہوتے ہیں کہ کوئی کسی یونین سے کہیں کہ وہ اپنا لائر تبدیل کر رہے ہیں, یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. آپ اس کا کیس سنیں, وہ کسی لائر کو بھی لا کر اپنا کیس پلیڈ کرنا چاہے. پھر یہ کہ جب امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو ہماری پریزنس نہیں ہوتی. یہ دیکھیں جب 7ویں ویج بورڈ کی لڑائی ہم لڑ رہے تھے تو سندھ ہائی کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوتی تھی تو پورا کورٹ روم بھرا ہوا ہوتا تھا. تو وہ جو ہوتا ہے وہ ایک پریشر ہوتا ہے جج کے اوپر. اگر لوگ ہیں ہی نہیں تو جج پہ کیا پریشر ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو جو ہے دیکھنا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا ہمیں. اور یہ سب سے سنگین مسئلہ ہے کانٹریکچوئل امپلائی. جو مروجہ قانون ہے
اس پہ اسٹریس دینا چاہیے. ہر منسٹری گورنمنٹ پہ بات کرنی چاہیے سیریسلی. سب کو اگر ہم یہ جوائنٹ فرنٹ بنا لیتے ہیں تو ہمیں مشترکہ طور پہ لیبر منسٹر سے بات کرنی چاہیے. اب یہ لیبر منسٹری پروونشل سبجیکٹ ہے. ہم یہاں پروونشل ٹرائبونل بھی بنا سکتے ہیں. ہم یہاں جا کے ان سے یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صوبے میں صوبہ سندھ میں کانٹریکچوئل امپلائی ختم کریں اگر آپ پرو لیبر جو ہیں. اس سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی. اسٹرینتھ یہ ملے گی کہ دیکھیے ورکر کیوں نہیں آ رہا, کیوں نہیں مظاہروں میں آتے. ایک خوف ہے نا, میں اس کا خوف نہیں دور کر پا رہا اس لیے کہ میں اس کا تحفظ نہیں کر پا رہا. جب تک اسے یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں اس کا تحفظ. ایک زمانہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ لوگ ویج بورڈ پہ جب عمل ہوتا تھا اور تقریر اور تحریر کے ذریعے یا ان سے ملاقاتوں کے ذریعے مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم میر خلیل الرحمان کے دفتر میں چلے جاتے تھے ڈیلیگیشن بنا کے, اور ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اور ہم کہتے تھے آپ ہماری خبریں نہیں لگاتے تو وہ لگاتے تھے. تو مطلب پریشر ڈالنا ایک بہت اچھی تحقیق ہوتی ہے کیونکہ آپ کو کرنا پڑے گا اسی صورت میں جب آپ متحد ہو کے جائیں گے اس کے سامنے. اب یہ دیکھیں نا یہ جو ہے مالکان یہ تو سرمایہ دار ہے, ان کو تو منافع کمانے یہ بالکل غلط روتے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. اب جنگ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں خبریں دو چار ہوتی پورا صفحہ اشتہاروں سے بھرا ہوتا ہے. مطلب پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پہلے صفحے پہ اشتہار ہے. اب پہلے صفحے تک پہ 9 سے اوپر بھی اشتہار لگ جاتے ہیں, جو کہ مجھے تو بہت ایک غیر جمالیاتی اور غیر پیشہ ورانہ بات لگتی ہے. تو آپ مطلب ان کی اس بات کو رد کریں کہ ان کی اتنے مطلب بلڈنگس کو بنتی جا رہی ہیں, ان کے چینلس بنتے جا رہے ہیں دوسرے, تو یہ کہاں سے بن رہے ہیں. مطلب چینلس کو بھی دیکھیں پر میرے اول تو مجھے زیادہ پروگرام پسند ہی نہیں. ایک آدھ جو پسند کا پروگرام دیکھو, ابھی تھوڑی سی بات ہوئی اور 10-20 اشتہار سے بڑے بڑے بننا. اب وہ اشتہار مفت چل رہے ہیں کیا, پیسہ کس کو جا رہا ہے, ورکرس کو تو نہیں مل رہا نا. تو پھر ان کے جھوٹ کا بھی تو پردہ چاک کرنا چاہیے نا جو یہ کہتے ہیں. تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ یا تو میڈیا ہاؤسز, اور اگر میڈیا ہاؤسز نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ سے آپ کچھ انڈومنٹ فنڈ یا سوشل پروٹیکشن کا فنڈ بنوائیں, مطالبہ کریں. کیونکہ پہلے بھی تو گورنمنٹ نے کچھ کیا تھا نا, تو اگر کوئی صحافی بے روزگار ہوتا ہے اسے بے روزگاری الاؤنس ملنا چاہیے. اچھا سول سوسائٹی کے حساب سے تو ہم کہتے ہیں ہر شہری کو بے روزگاری الاؤنس ملنا چاہیے, لیکن صحافیوں کو تو ضرور ملنا چاہیے. اور یہ کتنی مطلب ایک بے رحمی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ بے روزگار ہوئے, دوسری طرف آپ پریس کلب کے ممبر نہیں رہے, آپ اپنی یونین کے ممبر نہیں رہے کیونکہ آپ فیس نہیں دے سکتے. تو ہمیں تو ان بے روزگار صحافیوں کو اور جو بھی بے روزگار ہوئی اس کی مدد کے لیے کچھ ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. اور یہ جو معاشی قتل کی بات ہو رہی ہے اور لوگ مطلب یونینوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اب میں ان یونینوں کی بات نہیں کر رہی جو کمزور پڑ گئی ہیں. جب مضبوط یونین تھی تو آپ یقین کریں گے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پرانے, کہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی یونین کے کارکن پہ کوئی مالک ہاتھ ڈالے. نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ یونین اتنی مضبوط تھی. اور اگر کسی عام صحافی ورکر کو بھی نکالا جاتا تھا تو یونین کھڑی ہو جاتی تھی اور مالکان کو اسے واپس لینا پڑتا تھا. اور اب یہ حال ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا وہ دنیا اخبار میں تو نام لوں گی, ان کے مطلب وہ اچھی نوکریاں چھوڑ کے وہ دنیا اخبار میں گئے اور ایک صبح دفتر گئے تو ان سے 10-15 کو ایک ساتھ نکال دیا. اور میں انتظار کر رہی تھی کہ اب کوئی یونین والا کھڑا ہوگا, اب کوئی ان کے لیے کھڑا ہوگا, کسی نے جو ترقی کی. تو یہ کتنی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات. تو ہمیں مطلب ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یونین کا ہم ساتھ دیں گے تو ہماری نوکری بحال نہیں ہوگی. آپ کی نوکری بحال ہی جب ہوگی جب آپ کی یونین مضبوط ہوگی. تو پلیز یونینوں کو مضبوط بنائیں, اور جب تک نہیں اکٹھے ہوتے تب تک کوئی ایک کمیٹی یا جوائنٹ ایکشن بہت اچھی بات ہے وہ بنائیں جو کہ صحافیوں کی مدد کرے, ان کے لیے لیگل ہیلپ ڈھونڈے, پرو بونو جو بغیر پیسوں کے کرتے مل جائے. تھینک یو.